السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ آپ کو معلوم ہے آج سال کا 2022 کا آخری دن ہے، اختتام ہو رہا ہے۔ یہ سال بہت ہنگامہ خیز رہا۔ جب سال شروع ہوا تھا تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اچھا سال ہوگا، کرونا وبا ختم ہو رہی ہے، معیشت بحال ہو رہی ہے، 6% گروتھ ریٹ ہے، ویکسینیشن ہو چکی ہے 2 بار، بوسٹر بھی لگ چکا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی اور اس سے پھر عالمی سطح پر تیل کی اور اجناس کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کی معیشت بھی بحران کا شکار ہو گئی، اور سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہوئی کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو کہ عام طور پہ موجود رہتا ہے وہ بہت تیز ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، انہوں نے سائفر کا نام لیا، سازش کا ایک بیانیہ بنایا اور ان کے خلاف جو تحریک تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ 10 اپریل ان کی اس سال کا آخری ان کی حکومت کا آخری دن تھا۔ 11 اپریل کو شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم پاکستان بن گئے 13 جماعتی اتحاد کی طرف سے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام بڑی پارٹیاں ہیں۔ عمران خان کے اتحادیوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا، کچھ ان کے اپنے لوگ بھی انہیں چھوڑ گئے، لیکن وہ 70 سے زیادہ جلسے کیے، بہت زیادہ 70% سے زیادہ ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے، ان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ لیکن جو معیشت ہے اس کا برا حال ہو گیا، مہنگائی ڈبل ہو گئی، بے روزگاری پھیل گئی، کارخانے بند ہو گئے۔ اس سارے عرصے میں حکومت کوئی خاص ڈیلیور نہیں کر سکی۔ صرف ایک اچھی خبر آئی کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور اچھی خبر ہے ہارون صاحب، سندھ میں جو تھر میں کوئلہ ہے اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک عام تاثر پھیلا دیا گیا تھا کہ کوئلہ کسی کام کا نہیں، لیکن یہ غلط تاثر تھا۔ اس سے اب 330 میگا واٹ بجلی۔ کوئلہ تو کوئی چیز قدرت بے مصرف پیدا کرتی ہے۔ کوئی زمین پہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی چیز گھاس کا کوئی تنکا بھی بے مصرف ہوتا ہے؟ یہ تو ایک سادہ سی بات تھی کہ وہ کوئلہ مختلف، سارے کوئلے مختلف ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک پھل ہوتا ہے، اس کی کتنے کھجور کی کتنی قسمیں ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، میرے خیال 200-400 تو ہوں گی۔ تو ہر جگہ کوئلہ مختلف ہوتا ہے نا۔ وہ یہ تجربہ یہ کیا گیا، ایک بڑے اچھے نیک نام سائنسدان تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنے آپ کو۔ 30 کروڑ روپے انہیں جنرل کینی نے دیے، فوجی بجٹ میں سے پیسے دیے کچھ لوگوں کے مشورے پہ، کہ وہ مگر وہ نہیں کر سکے۔ وہ تو پراپر ٹیکنالوجی چاہیے تھی نا۔ اول تو انجینئر ہمارے ہیں کم، جو اچھے انجینئر ہیں، آپ مطلب ان کے لیے جابز نہیں ہیں ملک سے باہر۔ 70 انجینئر چاہیے ہوتے ہیں ایک موبائل کی فیکٹری، جو دنیا کی بیسٹ جو موبائل ہیں ان میں سے ایک میں ایک پاکستانی کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے فون کیا فن لینڈ سے، تو میں نے کہا کتنے انجینئر چاہیے؟ اس نے کہا 70 ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم ایک مطلب موضوع آدمی کا جب انتخاب نہیں کرتے، یہ اس معاشرے کے المیوں میں سے ایک المیہ ہے کہ اس لیے کہ سارا کاروبار تو سوارش پہ چلتا ہے۔ رمیز راجہ چلے جاتے ہیں اور نجم سیٹھی صاحب آ جاتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب آبویسلی بڑے کرکٹر ہیں جی، ہاں جی، کافی ٹیسٹ انہوں نے کھیلے ہیں، نامی گرامی صحافی ہیں، نامی گرامی صحافی ہیں۔ تو وہ 3000 تک کتنا کل کتنا ہو گیا اب؟ دیکھیں 330 میگا واٹ مزید شامل ہو گیا نیشنل گریڈ میں، اور ٹوٹل 3000 میگا واٹ سستی بجلی۔ اگر آپ 30,000 40,000 میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا کرنے شروع کر دیں، جنگی بنیادوں پر کام کریں، تو صرف اس ایک کام سے پاکستان کی معیشت جو ہے پٹڑی پہ چڑھ جائے گی۔ 3-4 جب آپ بجلی وہاں سے 4 روپے یونٹ پیدا ہو رئی ہے، ہاں جی، آپ اس کو 10 روپے یونٹ بیچ لیں گے نا؟ ظاہر ہے، ابھی تو 50 روپے یونٹ دے رہے ہیں، 90 روپے پہ ہونے والی ہے۔ اوہ نہ ہارون صاحب ڈرائیں مت، نہیں، میں تو خبریں آ رہی ہیں، پہلے کڑاکے نکلے ہوئے ہیں۔ میں نہیں ڈرا رہا، میں تو آپ کو پتا ہے میں تو ایک آپٹیمسٹ ہوں، بلکہ انکریجیبل آپٹیمسٹ ہوں، ناقابل علاج امید پرست ہوں۔ میں آپ کو ایک اور اچھی خبر سناتا ہوں۔ اب اس کا ڈیٹا جو ہے وہ میں کوشش کرتا رہا آپ کے سامنے، وہ کوئی کنفرم نہیں ہو سکا کہ گیس کے بڑے ذخائر نکل آئے، سانگڑ میں، بنو میں، وزیرستان میں۔ زبردست اعلان اس کا اس لیے نہیں کیا جا رہا، اندازہ ہے کہ الیکشن کے وقت اس کا اعلان کیا جائے
اچھا نہیں، اگر ابھی اعلان کر دیں تو یہ جو عوام میں مایوسی بددلی ہے یہ کم ہو جائے گی، کچھ فیل گڈ فیکٹر ہو جائے گا؟ جناب والا عوام کے نقطہ نظر سے نہیں سوچا کرتے، سیاستدان دکانداروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے منافع اور نقصان کا نقطہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہماری مشکلات کچھ کم ہوں گی۔ نہیں، سوچ تو بہت اچھا ہے، اب ڈیٹا ذرا کنفرم کرنے کی بات ہے کہ وہ کتنا ہے۔ ساہیوال کا جو کول پلانٹ ہے وہ درآمدی کوئلے سے چلتا ہے، اس کی نوعیت ایسی ہے، اور وہ 30 روپے یونٹ 32 روپے یونٹ ہمیں بجلی دیتا ہے، جبکہ یہ جو مقامی کوئلے سے، یہ تو ایک پہلو ہے نا، ہاں 34% بجلی تو وہ ہے جس کا بل ہی وصول نہیں ہوتا، ہاں جی 17% جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے، اور 17% کا بل بلوچستان کے علاقوں سے گیس کا بھی نہیں وصول ہوتا۔ جی اندازہ یہ ہے کہ تقریباً $1 بلین گیس میں آپ کو بل ہی وصول نہیں ہوتے۔ اوہو، یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اس طرح تو پھر کبھی کہاں افسوسناک ہے، ہر طرف افسوسناک ہی افسوسناک ہے۔ وہ ایک دفعہ اس نے کہا تھا آئنسٹائن نے کہ 1300 سال سے اچھی خبر مشرق سے کبھی نہیں آئی، اچھا یعنی سلطنت عثمانیہ قائم تھی نا اس وقت تک، تو ابھی تک سلیمان جی شان کا اب بھوت تو چائنا کی ترقی ہو گئی مشرق میں، ہاں اب چائنا، ہاں چائنا کو عروج ہو گیا تو جاپان کا عروج ہو گیا۔ وہ جو خبریں تو اچھی آئیں گی تو انشاءاللہ بہت سی اچھی خبریں آئیں گی۔ ہاں ہاں ایک برہمن نے کہا کہ سال اچھا ہے، دیکھیے اس شاہ کیا ہے، اس شاہ بتوں سے پاتے ہیں کیا فیض۔ ہاں ایک برہمن نے کہا یہ سال انشاءاللہ اس سال اللہ کرے 2023 ہمارے لیے اچھا ہو۔ پٹرول سستا ہو گیا؟ کہاں سستا ہوا؟ نہیں ہمارے سستا نہیں ہوا، عالمی منڈی میں ہمارا بل کم ہو گیا نا۔ ہاں ہمیشہ ایکسٹرنل فیکٹرز آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پاکستان کو، آپ اس کو میری بات کو سرسری نہ لیں، پاکستان کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے، ہمارے مقدر میں ہمیشہ کے لیے پٹواری نہیں لکھے ہوئے۔ اچھا شہباز شریف اور پرویز الہی اور وہ نہیں لکھے ہوئے زرداری، ہر قوم کا ادبار ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے سچ تو وہی ہے نا، پورا سچ تو وہی ہے نا۔ تو وہ بے تکلیفوں سے ہم گزریں گے، لیکن اکانومی انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں تکلیف اتنی ہے کہ اب ایئرپورٹ بھی بیچنے پڑ رہے ہیں، نجکاری کرنی پڑ رہی ہے، آؤٹ سورس کرنے پڑ رہے ہیں، زیادہ ہی ہوتی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ایئرپورٹس بھی دے رہے ہیں لوگ۔ تکلیف کہتے ہی اس کے ہیں جو زیادہ ہو، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو اس کو لگتا ہے کہ زندگی تو برباد ہوگی۔ ایک دن خان صاحب کو فون کیا، بڑے بیزار، پرانی بات ہے، جس زمانے میں ان کے پاس کافی وقت تھا، میں نے کہا اتنے بیزار کیوں ہو؟ کہنے لگا میرا پیٹ خراب ہے۔ اچھا، میں نے کہا تو کون سی قیامت آ گئی، دوائی کھا لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مگر انہیں صدمہ اور تھا کہ بھئی ایک وقت کا کھانا مجھے مس کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور یہ وہ پسند، تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن تکلیفوں سے گزر کے، آزمائشوں سے گزر کے ہی قومیں سرخرو ہوتی ہیں۔ انڈیویجول بھی جو تکلیفوں سے نہیں گزرایا، بملک جم نہ دہمی مصر نظیری را، اقبال کا شعر ہے، بملک جم نہ دہمی مصر نظیری را، کسے کشتہ نشدت قبیلہ ما نیست۔ میں نظیری کا، نظیری ایک بڑا شاعر ہے، شاعر تو ہے ہی، عظیم شاعر ہے، کہ مجھے اگر جم کی سلطنت، مشہور جو شہنشاہ وہ گزرا ہے، جام جم جس کے نام سے ہے، اس کی سلطنت بھی کوئی دے تو اس کے بدلے میں نظیری کا یہ مصرع نہیں دوں گا، کسے کہ کشتہ نشدت قبیلہ ما نیست، جو تکلیف سے نہیں گزرا وہ میرے قبیلے کا نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا یہ ایئرپورٹ بیچ کر ہم ٹھیک ہو جائے گا کام؟ ایئرپورٹ بیچنے سے کوئی چیز، گھر کے برتن بیچ کے کبھی کوئی خوشحال ہوا؟ کیا مسئلہ ہے، یہ ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں، یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اوہ، پنجاب میں کون سا ریسٹ ہاؤس تھا جو بیچا جا سکتا تھا اور شہباز شریف نے بیچ نہیں دیا تھا؟ یہ بیچنے والے ہیں نا، یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں۔ سنیں لاہور کا ایئرپورٹ خاص طور سے بڑی نگاہیں ہیں لوگوں کی اس کے اوپر۔ آپ کو بھی پتا ہے کس کی نگاہیں ہیں، مجھے بھی پتا ہے، لیکن نام لینا مناسب بعض اوقات نہیں ہوتا۔ مطلب وہ جو ہوتی ہے نا کرونی انویسٹمنٹ، کسی کرونی کیپٹلزم، کرونی کیپٹلزم، وہ کسی اپنے دیں گے، ہواری کو دے دیں گے۔ تو ہارون صاحب، یہ جو نجکاری ہے اس سے بہرحال یہ ہونی تو چاہیے، اب
جو پی آئی اے ہے اس کا ٹوٹل لاس 635 ارب. جس چیز کی ہونی چاہیے اس کی کیوں نہیں کرتے؟ پی آئی اے کا 635 اسٹیل ارب. مل کی کیوں نہیں کرتے؟ پی آئی اے کی کیوں نہیں کرتے؟ اپنا ریل کی مال گاڑیوں کی کیوں نہیں کرتے؟ مسافر گاڑیوں کی کر رہے ہیں، مال گاڑیوں کی نہیں کر رہے. مال گاڑی کا کتنا فرق ہے اور اس کے ٹرک کے اور بس کے کرایہ کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. میں ملتان سے آم منگواتا ہوں، اگر میں وہ ڈائیو سے منگاؤں تو اس میں 500 روپے لگتا ہے. اچھا، اگر میں ریل سے منگاؤں تو اس میں 40 روپے لگتا ہے. اتنا 10 ٹائمز کا زیادہ فرق. آپ یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے، 10 ٹائم سے زیادہ ہے، 12 5 ٹائمز. 12. بات یہ ہے کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے جو آپ ضائع کریں. آپ افغانستان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ وہ سامان ریل سے جائے گا اور وہ ٹرکوں پہ جا رہا ہے، اور اس کا دوہرا نقصان ہے. ایک تو آپ ریلوے کو جو آمدن ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ مہر اس پہ ترخم یا چمن کی لگتی ہے، بکتا وہ رحیم کارخانہ میں یا کراچی میں کہیں ہے. وہ میرے آپ کے ایک مشترکہ دوست ہیں، ظاہر نام نہیں لے سکتے، ان سے پوچھا کہ اپنا ملک صاحب آج کل ذرائع آمدن کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ افغان ٹریڈ ہے. میں نے کہا وہ افغان ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ آپ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں، وہ ایک سابق وزیر اعظم کا انہوں نے نام لیا، پرانی بات ہے کہ ان کے کسی آدمی سے میرا رابطہ ہے تو وہ افغانستان کا پرمٹ بنے گا اور سودا سلب یہیں لاہور میں بک جائے گا، بڑے بڑے سٹورز میں بک جائے گا. ہارون صاحب، ویسے جو سرکاری ادارے ہیں ان کا 3000 ارب روپے کا لاس ہے جو ٹیکس پیئرز کی منی سے جاتا ہے. یعنی میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے یہ لاس پورا ہوتا ہے. جو ڈسکوز ہیں، بجلی تقسیم، میرے آپ کے ٹیکسوں سے ہی ہو سکتا ہے، نواز شریف کے ٹیکسوں سے. غریب آدمی گھی پہ ٹیکس دے رہا ہے، صرف پہ ٹیکس دے رہا ہے، بجلی اس پہ ٹیکس دے رہا ہے، سر اس پہ بھی میں ٹیکس دے رہا ہوں. ہاں، یہ 10 روپے کا، میں 100 روپے میں جس سے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ 10 روپے کا ہے، یہ 100 روپے میں خریدتا ہوں. ٹیکس دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں. لیکن یہ کہ جو سرکاری ادارے ہیں یہ ہزاروں ارب روپے کھا رہے ہیں، اس کو حکومت جو ہے وہ نجکاری نہیں کرتی ان کی. نہیں، ظاہر ہے نا، وہ ووٹ ہے نا. دیکھیے نا، پی اے اے کے 5000 خاندانوں کا مطلب 10,000 ملازمین کا مطلب ہے 30-40 ہزار ووٹ ہیں. تو وہ اپنے ووٹوں کو دیکھیں. یہ ملک کا گولڈن شیک ہینڈ دیا جا سکتا ہے. نہیں، بہت کچھ کیا ہے جو کون سی چیز ہے. وہ فیض کا مصرع ہے کہ یہاں ہر شے کا بدل ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں. لیکن وہ کرنا چاہے گا، کنواں کھودیں گے تو پانی نکلے گا نا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی آسودہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا محل کی چھت پہ بیٹھے ہوئے بغداد کی تازہ ہوا میں ہارون رشید نے کہا دل بہت تنگ ہے. زبیدہ نے کہا وہ ذرا ایک اور قسم کی خاتون تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس نے مکہ مکرمہ تک اپنا پانی کی نہر کھدوائی تھی. اس زمانے میں ذرا اندازہ کیجئے، آج بھی اگر نہر کھدوانی ہو تو کتنے بلین ڈالر چاہیے ہوں گے. ویژن تھا اس کا، نیکی کا جذبہ تھا نا جی کہ بھائی حجاج جو ہے انہیں پانی کی تکلیف ہے. تو اور پھر اس نے یہ بھی کیا کہ جب وہ حساب پیش کیا گیا تو اس نے کہا اسی دریا میں بہا دو، اسی نہر میں بہا دو. حساب کتاب کی ضرورت نہیں، مطلب یہ اس پہ کیا پیسوں کا گرنا. تو اس نے ہارون رشید نے کہا دل بہت تنگ ہے. آپ کو پتہ ہی ایک مطلباً مزاج آدمی تھا وہ. اس نے کہا جب خزانے بھرے ہوئے ہوں اور خلق خدا بھوکی ہو تو دل ہی تنگ ہی ہونے چاہیے. تو یہ پیسے بانٹو تو دیکھو دل کیسا کچھ شادہ ہو جاتا ہے. ویسے ہارون صاحب، آپ نے یہ خلق خدا کی تنگی کی بات کی. آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، 120 سے 140 روپے چیز مہنگی نہیں ہو سوائے پنجاب. میں آپ کو ابھی ایک مجھے میسیج ملا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، شاید بعض لوگ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکیں. ایک عورت نے مجھے بھیجا ہے میسیج کہ وہ خاتون نے جو کہ بیمار بھی ہے، یہ میسیج بھیجا ہے کہ میرے پاس آٹا خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک دوست کو فون کیا، اس نے کہا اب تو دیر ہوگی، رات ہو گئی ہے، ظاہر بینک تو اس وقت بند ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں مجھے پتا، جہاں کہیں سے بھی ہے پیسوں کا بندوبست کرو، وہ اللہ کے بندے بھوکے ہیں. اور کیا جناب رسالت میں آپ نے فرمایا تھا، خدا اس بستی کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے جہاں کوئی بھوکا سو رہا. تو کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں. سیلاب ہمیں یاد ہے کہ سیلاب آیا تھا، 3 کروڑ متاثر، 2 کروڑ آدمی ایسے ہیں جن میں سے بہت سو کے پاس کمبل نہیں ہے جی،
ادھر پختونخوا میں ٹائیفائڈ وہ پھیل رہا ہے، نمونیا، 70 بچوں کی اموات ہو گئی ہیں، ہمیں یاد ہے۔ جب ہم خدا کی مخلوق کو اس طرح بھول جائیں گے تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ ویسے ہم ہارون اپنے صاحب رحم و کرم کی یہ بارش آپ شادی حالوں میں جائیں، سڑکوں پہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں تو لگتا نہیں کہ پاکستان ایک غریب مفلوق الحال ملک ہے؟ آج ایک شادی ہو رہی تھی تو اس پہ اگر اخراجات کا اندازہ لگایا جائے تو میرا خیال ہے کہ 1 ارب روپے خرچ ہوئے ہوں گے۔ 1 ارب روپے؟ جی، وہ جو پولیس افسر والی شادی؟ نہیں کوئی اور جو شادی بھی تھی، وہ کسی کا نام لاہور میں بھی ویسے ایک پولیس افسر کی کہیں شادی کا ہے، وہ بڑی سڑکیں بند ہیں آج وہ اس شادی کے اور لیے۔ مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن بہرحال میں ایک شادی کا مجھے پتا ہے کہ اس پہ کوئی تقریباً 1 ارب روپے خرچ کیا۔ ہارون صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہے، 30% تو اب حکومت کے فگرز ہیں، یعنی 100 روپے کا نوٹ 70 روپے کا رہ گیا نا۔ آمدنی میں تو اتنا اضافہ نہیں ہوا، غریب لوگ تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ایک دن سالن پکاتے ہیں، ایک دن پانی سے کھا لیتے ہیں، چائے سے کھا لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے سکھا شاہی کے بارے میں، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا؟ وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں آپ کے علم میں ہوگا کیا ہوا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ وہ اپنا بلاول سے جو کل ہوا نا نیشنل سیکورٹی کا، اسے بلاول سے پوچھا گیا کہ یہ افغانستان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے رہے ہیں؟ اسے نہ یہ پتا تھا کہ کون آدمی وزیر اعظم ہے، کون وزیر خارجہ یعنی ہے، افغانستان کے بارے میں بیسک حقائق ہی نہیں پتا۔ ظاہر ہے کیا پتا اس کو؟ وہ ایک برٹش جرنلسٹ آیا، 81 کی بات ہے، میں افغانستان پہ کچھ کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا کچھ مجھے کچھ بتا دیں۔ تو میں نے کہا what do you know about افغانستان ہسٹری، کلچر اینڈ ٹریڈیشن؟ تو اس نے مجھے کہا افغانستان از اے کلوزڈ بک فار می۔ اچھا، ایک بند کتاب۔ میں نے کہا یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اتنے امب لین آئے ہو۔ امب لین آئے ہو۔ اور جا کے جو اس نے سٹوری لکھی وہ ویسی تھی جیسی بلاول صاحب تقریریں کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ وہی اسحاق ڈار صاحب سے بھی انہوں نے کہا اپنا فوجیوں نے کہ بھائی یہ جو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں، اس میں کچھ ان کا اختلاف ہوگا یا کوئی ان کے پاس زیادہ ڈیٹا ہوگا۔ صحیح لاہور کی لغت میں جو سادہ الفاظ ہیں وہ استعمال کریں، ان کی طبیعت بشاش کی۔ ہاں جی، کہ بھائی یہ آپ یہی وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ ہوا جو رپورٹ انہوں نے ایف آئی کے بارے میں پیش کی، وہ بے سر و پا اور بے معنی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی 3 ہفتے پہلے کہا تھا کھیل نکل گیا سیاستدانوں کے ہاتھ سے جب آپ کام ہی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو ایک ریلوے کی مثال دی تھی، کئی دفعہ میں نے وہ بات دہرائی ہے کہ ریلوے جب تباہی کے کنارے پہ غلام احمد بلور لے گئے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے، وہ مشقت کے عادی تھے، مزدور کی طرح کام کرتے تھے، اور مجھے بڑا رنج ہوتا ہے جب لوگ انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا ایک جزیرہ ہے، جو اس ملک میں ان کا ایک جزیرہ ہے جہاں وہ کبھی گئے ہی نہیں، جہاں انہوں نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا، پاکستان میں ہی جس کا ویزا ہی نہیں ہے، مشہور ہوا ہے کہ آسٹریلیا نہیں، جس کا ویزا ہی نہیں کبھی انہوں نے اپلائی کیا۔ اچھا، انہوں نے کوئی ایکسرسائز کی بھی پتہ کرو، ظاہر ہے ملٹری اٹیچی تو ہر امبیسی میں ہوتا ہی ہے، تو انہوں نے کہا یار پتہ کرو کہیں ریلوے کے سستے انجن ملتے ہیں، انجنوں کو اگر انجن مل جائیں 150 تو کوئی اپنی مال گاڑیاں چل جائیں تو کچھ۔ تو پتہ چلا کہ کوریا یعنی جنوبی کوریا والے اپنے ٹرین کا سسٹم تبدیل کر رہے ہیں۔ اب تو دنیا میں ظاہر ہے وہ فاسٹ ٹرینز آ رہی ہیں، وہ امیر ملک ہے ویسے، تو وہ اس کے انجن اویلیبل ہیں کس قیمت پہ؟ 10% پہ۔ اچھا، سیکنڈ ہینڈ۔ ٹھیک ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ہی himself told me۔ جی، انہوں نے کہا ایک اچھی خبر آپ کو سناؤ، میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے انجن مل رہے ہیں جتنے چاہیں 10% پہ اوور ہال کر کے، یعنی آپ ایک کار جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 30 لاکھ روپے، اگر وہ اوور ہال کی ہوئی ہو تو 20 لاکھ کی ہو جاتی ہے، یعنی 20-30% قیمت کم ہوتی ہے نا، مگر وہ 90% کم اس لیے کہ ان کو گاہک نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ انہوں نے بلایا وزیر ریلوے کو، مدعو کیا بلکہ کہنا چاہیے، اور سیکٹری ریلوے کو، اور ان سے کہا کہ نہیں خریدا۔ ویسے ہارون صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کام نہیں کریں گے، کھیل اسٹیبلشمنٹ، یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی سارے فیصلے درست نہیں بلکہ بلنڈرز کیے بہت بڑے بڑے، 71 کا تو زخم کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا نا، لیکن اس کے ہاتھ میں کھیل جاتا کیسے ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں جا سکا فوج کے پاس کھیل؟
بڑا ملک ہے نا، آبادی یہ زیادہ بھی ہے، ایک فیکٹر یہ فوج بھی ہے، کنٹرول ایک نہیں یہ کر ہے، سکتی، لیکن پولیٹیکل پارٹیاں کچھ تو کرتی رہیں، غلطیاں بھی کیں. پرانی میچور ہیں زیادہ. ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہارون صاحب بات کر رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی، اور اس میں کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے جو وہاں بات چیت کی افغانستان کے معاملے پہ ان کو کچھ معلومات کم تھیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول تھی بھٹو نہیں، کم کیا تھے، بلاول بھٹو تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوتے. نہیں ہوتے، انہیں کیا ضرورت ہے، شہزادے کو کیا پڑی ہے. نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیثیت سے کمتر ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، کمتر ہے نا. تو انہیں وزیر بننا نہیں چاہیے. جب بن گئے ہیں تو وہ انہیں بیگم بھٹو اللہ ان کی مغفرت کرے، میں اس خاندان میں سب سے اچھی خاتون وہی تھی، ان میں بعض خوبیاں بھی تھی بڑی، لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا بھٹوز آر بورن ٹو رول. اچھا، حکمرانی کے بھٹو لیے پیدا. خاندان کے بچے حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں. آپ اس کے تیور نہیں دیکھتے. اس نے لندن وہاں کھڑے ہو کے واشنگٹن میں یا نیو یارک میں اعلان کیا کہ ہم روس سے تیل نہیں خریدیں گے. یہاں وزیر کہہ رہے ہیں ہم خریدیں گے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اس سے کوئی پوچھے کہ آپ وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ لیکن وہ چونکہ ایک جو میجر پارٹنر ہے زرداری، جس نے ساری اسکیم پلان کی تھی یا جس کے ذریعے عمل درآمد ہوا تھا، اس کا صاحبزادہ ہے، تو وہ پاکستانی عوام کو جواب دے تو نہیں ہے. اچھا، لیکن پاکستانی عوام کے ووٹوں سے ہی وزیر اعظم بنتے ہیں نا. کیوں ہارون صاحب؟ ووٹوں سے ہی بنیں گے نا. کبھی کبھی ووٹوں سے بھی بن کبھی کبھی ووٹوں سے ہی بنتے ہیں. تو ہارون صاحب، یہ 2022 کا جو سال ہے کافی ہنگامہ خیز رہا. اچھا، بلاول کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ آج تو بلاول نے ایک اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا 15 جنوری کو ضرور بلدیاتی الیکشن ہوں گے، جبکہ ان کے دوسرے وزیر کہہ رہے تھے کہ شاید نہ ہو سکیں. کئی دفعہ وہ ملتوی ہو چکے ہیں، عالمی ریکارڈ ہی بن چکا ہے، اتنی بار ملتوی ہو چکے ہیں حیدرآباد اور اس کے. اور وہ کہہ رہے ہیں جیالہ بنے گا میئر کراچی کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وعدے پہ اس پہ قائم رہیں گے بیان؟ اصل بات انہوں نے یہ کہی، یہ نہیں، اصل بات انہوں نے یہ نہیں کہی کہ 15 کو ہوں گے. اصل بات یہ کہی کہ جیالہ وزیر اعظم ہوگا. مطلب یہ ہمیں دھاندلی کرنی پڑے، جو مرضی کرنی ہم بنا لیں گے. چلو تو بنا لیں. مگر اس دور میں دھاندلی ہو سکتی ہے اتنی؟ ہو سکتی ہے نا، کوشش تو کریں گے نا جتنی ممکن ہے. ایم کیو ایم متحد ہو رہی ہے. گزارش ہے نا، باقی رہ کے 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہ ہو. اس لیے مگر وہ تو اب بلاول کہہ رہے ہیں. ان کے والد صاحب نے کہا تھا وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے. حالانکہ وعدہ قرآن حدیث ہی ہوتا ہے، قرآن میں ہی لکھا ہوا وعدہ پورا کرو. ٹھیک ہے، وہ اگر ان کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیں آپ کر لیں. میں تو جب ہوں گے تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار. یہ لیڈر روز یہ نہیں کہتے ہم ملک کی معاشی حالت ٹھیک کر دیں گے، ہم یہاں نظام انصاف قائم کریں گے. زرداری صاحب تو کہتے ہیں انقلاب لائیں گے. مہنگائی مارچ بھی تو کیا تھا بلاول نے. مہنگائی کو ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. کبھی کوئی ایک وعدہ بھی پورا کیا ہے؟ لیکن عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ووٹ ہی نہیں تو. عوام میں شعور جو نہیں ہے، اور شعور اس لیے نہیں ہے کہ یعنی آپ ہر چیز پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. 87 بلین روپیز خرچ کیے جائیں گے گلبرگ کو موٹر وے سے ملانے کے لیے. بھئی کار والوں کا 87 بلین تعلیم پہ خرچ ہوتے ہیں پنجاب میں؟ نہیں. تو یہ اپنا گلبرگ اور ڈیفینس وغیرہ کے لوگوں کا موٹر وے پہ پہنچنا زیادہ اہم ہے یا تعلیم زیادہ اہم ہے؟ 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں جنہیں اسکولوں میں ہونا اور چاہیے. پیسے کس چیز پہ خرچ؟ گجرات کو ڈویژن بنانے پہ، انڈر پہ، سڑکوں پہ، موٹر ویز پہ. تعلیم اہم نہیں ہے. نہیں، تعلیم اہم کیا، کوئی چیز ہی نہیں ہے تعلیم. آپ بلوچستان جائیں اور دیہات میں اور تھر میں جائیں. وہاں تو خیر میں تھر میں گیا تو میں نے فرمائش کی ایک صاحب سے جو ہیلی کاپٹر پہ جا رہے تھے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، آپ کے نوازش ہوگی. اور میں اندر جانا چاہتا ہوں، ورنہ لوگ وہ وہاں کنارے پہ کھڑے تصویریں بنوا کے، تو وہ کیا پتہ چلتا تھا. تو وہاں ایک صاحب نے اپنا تعارف کرا. ایک تو یہ کہ ستے ہوئے چہرے، دسی ہوئی آنکھیں. وہ بعد میں سروے کرایا اپنے بھائی نے، آپ بھی جانتے ہیں ہارون خواجہ نے، کہ ان کی تو بھوک ہی مر چکی ہے، غذائی عدم تحفظ اس کا شکار، بھوک مر چکی ہے، کمی کا شکار. یعنی کھانا جو ہے وہ پورا کھا سکتے ہی نہیں. پھر وہ کچھ انہوں نے اس کا بندوبست بھی کیا. تو ایک صاحب کا تعارف کرایا گیا کہ یہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے.
تو آبویسلی میں ان کی طرف متوجہ ہوا کہ بھائی یہ معزز آدمی ہے. میں نے کہا آپ نے کس مدرسے میں تعلیم پائی تھی؟ کوئی دیر سوچتے رہے گا میں بھول چکا ہوں. تو کون سی کتابیں پڑھی تھی؟ اس کا بھی انہوں نے یہی جواب دیا. اب آپ مجھے بتائیے جس ملک کا حال یہ ہو وہاں 87 بلین روپیز اور 250 بلین تو خرچ کر دیے اس ریل پہ. جی تقریباً جس کا کسی نے مطالبہ نہیں. تقریباً 100 ارب روپے خرچ 100 ارب روپے خرچ کیا ان میٹرو بسوں پہ جس کا کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا. ہاں اس کی بجائے 200 ارب روپے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری ہفتے میں خرچ کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی آمدن بھی تو بڑھتی نا, فیکٹریاں لگا دیتے, روزگار بڑھتا. کیوں عوام کے لیے تو ہم آج اتنے پریشان نہ ہوتے. ہارون صاحب اچھا پریشانی سے ہونے کیا لینا. کراچی کے الیکشن کی تو بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کر کے پی ٹی آئی کے مقابلے میں طاقتور بنایا جا رہا ہے. حکومتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں سیاسی انجینئرنگ کر کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں. یہ اسلام آباد کے الیکشن کا خوب ہوا کہ جج نے کہا کہ نہیں کل کراؤ. کل بلوچستان کا بھی بتایا نا وہاں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں بھی وہ پہلے جمعیت علماء اسلام میں دھڑا دھڑ لوگ شامل ہوئے, اب وہ پیپلز پارٹی میں ہو رہے ہیں. تو سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے. اس ملک کا ایک مسئلہ ہے, نہ بھوک مسئلہ ہے, نہ تعلیم مسئلہ ہے, نہ فارن ایکسچینج مسئلہ ہے, نہ ڈیجیٹلائزیشن مسئلہ ہے, نہ جابز مسئلہ ہے. اس ملک میں ایک مسئلہ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ. اس مسئلے کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اس کا رستہ کسی روکنا نہ کسی طرح اس کو روکنا. او بھائی ضرور روکو. عمران خان صاحب کون سے قائد اعظم ہیں, ضرور روکو, اور کوئی فرشتہ صفت نہیں ہے. لیکن یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈر کو نہیں بننے دیں گے, اور زرداری صاحب تو صاحب کہتے ہیں بیٹے کو بناؤں گا. نہیں مگر کیوں عمران خان سے اتنی دشمنی کیوں؟ وہ تو سب جانتے ہیں مطلب کیوں ہے. خان صاحب چونکہ بات نہیں مانتے اور اب تو انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ حکومت نہیں چاہیے مجھے پورے اختیارات چاہیے. 70 سال ہو گئے, پورے اختیارات دینے کے لیے کون تیار ہے؟ 70 سال سے یہ کھیل ہو رہا ہے. تھانے دار نہیں. او یار وہ ایک تھانے دار تھا تو وہ اپنا بدماشی کرتا تھا, مطلب وہ یہ کرتا تھا. میں اس علاقے میں تھا, اب تو میں اور علاقے میں رہتا ہوں اسلام آباد میں. وہ کیا کرتا تھا کہ ایک آدمی نے چوری کی, ٹھیک ہے, یا اس کے خلاف رپورٹ ہوئی چوری. اب وہ کہتا تھا کس کے ساتھ اس نے چائے پی, کس کے ساتھ کرکٹ کھیلی, کس کے ساتھ فٹ بال کھیلا, کس سے ملنے کے لیے 20 آدمی پکڑ لیتا تھا اور ان سے 50 ہزار روپے لیتا تھا. ٹھیک ہے. تو میری صاحبزادی بیمار تھی, میں ہاسپٹل میں تھا, روتے ہوئے لوگ میرے پاس آئے کہ بھائی کسی کے پاس جاؤ, بھائی اخبار میں کسی کہیں فریاد کر سے. اللہ ان کا بھلا کرے, معین الدین حیدر جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے اور شائستہ آدمی تھے اور بات سنتے تھے. تو میں نے وہ گاڑی میرے پاس ہوتی نہیں تھی, ٹیکسی میں بیٹھا ان کے پاس پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھے. تو پتہ چلا کچھ دیر میں وہ تشریف لائے. میں نے کہا یہ قصہ ہے. ان ٹیلی فون اٹھایا اور کہا کہ اس کو معطل کرو ایس ایچ او کو, چونکہ انہیں پتا تھا کہ میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا, اور ان کے پاس ذرائع بھی تھے تصدیق کرنے کے. اور وہ اتفاق سے وہاں ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے تھے جو اب ان کے پرنسپل سیکرٹری بن چکے تھے, تو انہوں نے تصدیق کر دی. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو وہ اگلے دن وہ جو اتنی ایروگنس تھی کہ وہ بات نہیں سنتا تھا, اگلے دن وہ دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا میرے, اور معززین شہر, معززین علاقہ اس کے سفارشی تھے. میں نے کہا تو اس کو معطل کرایا ہے, میں تو نہیں بحال کرا سکتا, کیونکہ اس کا مطلب تو معین الدین حیدر یہ لیں گے کہ میں نے اس سے پیسے لے لیے ہیں. تھانے داری نہیں چھوڑتا کوئی. آپ کہتے ہیں کہ وہ عوام کے چاہے ملک کا نقصان ہو جائے. وہ ملک کیا ہوتا ہے یار, اپنی ذات اہم ہوتی ہے. آدھا ملک ہم گنوا چکے ہیں, مشرقی پاکستان, بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, دہشت گردی ہے. دلیل کوئی چیز نہیں ہے. دلیل اس کے لیے ہے جو دلیل پہ چلنا چاہتا ہو. کیا اس کو کیا اس کا نام تھا, زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ابن زیاد کو. کیا کوفہ والوں کو معلوم نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی آنے والی صبح قیامت تک کے لیے لعنت پڑتی رہے گی, برستی رہے گی نبی کے اوپر. وہ کہ کس کی اولاد؟
حضرت محمد کس کی جنہوں نے اولاد؟ ان کو جو اس زمین پر کوئی شخص سانس نہیں لیتا جس کی گردن پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ ہو. بالکل. کوئی مسلمان تو چھوڑیے، کوئی غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہے جس کی گردن پر ان کا احسان نہ ہو. تو کیا کر رہے تھے؟ یہ جو پاور انٹاکسیکیشن میں اس نقطے پہ ہمیشہ زور دیتا رہتا ہوں، جو کچھ میں سمجھ سکا اہل علم سے، اساتذہ سے، یہ طاقت کا جو نشہ ہے وہ امام شافعی کا قول جو اتنی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ تو میں مان سکتا ہوں کوئی شخص جو ہے اس نے شراب پی اور نشے میں نہ ہو، یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی شخص اقتدار میں ہو اور وہ نشے میں نہ ہارون صاحب یہ جو اسلام آباد کا چکر ہو گیا یہ کیا ہوا؟ یہ وہی ہوا جو ابھی ایکسپلین کیا ہے. او بھائی نہیں جیت سکتے تو پھر الیکشن ہی نہیں کرائیں گے؟ وہ عمران خان نے ایک دفعہ کہا، اور بعد میں کسی نے اسے احساس دلایا کہ نہ کہا کرو. اس نے کہا دو قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ایک انسان ہوتے ہیں ایک پٹھان ہوتے ہیں. پٹھان بھی اللہ کے وہ بندے کہنا ہیں، چاہتے تھے کہ مطلب جو ڈٹ اپنی بات جاتے پہ ہیں. ڈٹ جاتے ہیں. اب پٹھان کو روکنا ہے. 2 دفعہ تو ضمنی الیکشن مغالطے میں انہوں نے کرا دی ہے کہ مینج کر لیں گے، مینج نہیں ہوئے. اسلام آباد کے شہریوں کو کون مینج کرے گا؟ اسلام آباد میں ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کا تناسب ظاہر ہے زیادہ ہے، ایک اور بھی ہے فیکٹر، 50% پشتون ہیں افغانستان میں، اسلام آباد میں. ہاں، جن کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ ہے نسبتاً. ویسے تو اہل پنجاب کا بھی ہے، اس کا مطلب ہے اہل کراچی کا اس بھی کا ہے. مطلب ہے آئین قانون کی کوئی حیثیت نہیں. وہ کون سا آئین اور کون، یہ سوال آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں، کون سا آئین؟ آئین اس کے لیے ہے جس کے دل میں اس کی تقدیس ہو. وہ ایک شاعر تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے تو نام لینا مناسب نہیں ہے، بعد میں ویسے وہ طائب بھی ہو گئے تھے. تو وہ 53 کا جو مارشاء اللہ تھا اعظم خان والا، جی جی، تو اس میں وہ پکڑ رہے تھے ایجیٹیٹرز کو. مولانا عبدالستار خان نیازی بھی گرفتار ہوئے، ہاں ہاں، مولانا مودودی بھی، بہت سارے علماء بڑا گرفتار. مشہور ایجیٹیشن ہے پاکستان کا. تو کسی نے ظہیر کے وہ اپنا فلاں صاحب جو تھے ساری وہ ان کو پکڑ لیا، تو وہ ترنگ میں تھے اس وقت. بعد میں تو خیر وہ بالکل طائب ہو گئے. اور تو کہنے لگے کہ تم بھی ختم نبوت والے ہو. چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس زمانے میں. کہنے لگے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں کسی چیز کو. ہاں، وہ تو کمیونسٹ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کسی اور زمرے میں کرو بھائی، ہاں. میں ان میں سے نہیں ہوں. تو لیکن دیکھیں ہارون صاحب کیا بات ہوئی کہ کورٹ نے کہا آپ کل الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن کو تو تیار رہنا چاہیے تھا کہ فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے. انہوں نے یہ سوچ لیا کہ شاید فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا اور تیاری بھی نہیں رکھی. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو سلطان سکندر صاحب نے یہ فرض کر رکھا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. بادشاہ سلامت ہیں وہ. وہ لیکن وہ پتہ ہے ایک لطیفہ توہین میں بلا لیتے ہوتے ہیں. وہ ذرا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ نا کشمیر کی ہائٹس پہ گزر توہین الیکشن کمیشن میں بلا لیتے ہیں لوگوں کو. ہارون صاحب بلا لیں، محترم ہیں، مجھے بھی بلا چیف الیکشن کمیشنر. اچھا مجھے بلا لیں، کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں. بہت جانے کے لیے وہاں کے آدھے گھنٹے میں ان کے دفتر پہنچ جاؤں گا. اس میں کیا دیر لگتی ہے؟ ان کے پاس کوئی عدالتی اختیارات نہیں. آپ کی اطلاع کلیئر ہے. وہ اپنا جو ہے یہ آپ کو پتہ نا ہائٹس پہ گجر رہتے ہیں. کبھی انہوں نے حکومت کی تھی گجروں نے، یہ گجرات گجرانوالا، یہ کتنے ان کے یعنی پتہ نہیں. ہزارہ کے پہاڑوں پہ وہی ہیں زیادہ تر. کشمیر کی ہائٹس پہ، کشمیر کی ہائٹس اس کو کہتے ہیں بلیک فارسٹ، جیسے جرمنی میں ہے نا بلیک فارسٹ. جی جی. تو وہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو اسی علاقے میں رہے، مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس علاقے سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے. نیم خواندہ خواتین جن کا کوئی ایکسپوجر نہیں، جو کبھی شہروں میں نہیں گئیں، وہیں اپنے گھروں میں رہیں خواتین خانہ، اور بکریاں چرائیں اور اپنے میاں کی خدمت کی. والدین بکروال بھی کہتے ہیں، بکروال بھی کہتے ہیں. وہ خواتین تو نہیں آتی نا، مرد آتے ہیں نا. نہیں جی جی. تو ایک گجری نے دوسری سے پوچھا، ایسے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جی، اور محنتی موسٹ بہت انٹیلیجنٹ، ہیں. موسٹ سب سے تیز ریفلیکسز جو ہیں یہ اس قبیلے میں ہوتے ہیں. میں نے دیکھا. اس نے کہا بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو چیز چاہے کرے، جو جی چاہے کرے، جو چاہے وہ کر سکتا. ایک سمپل اس نے ایکسپلینیشن. ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا پھر تو ہر وقت گڑی کھاتا ہوگا. ہر وقت گڑی کھاتا ہوگا. واہ واہ.
لیکن گڑ ایک نایاب چیز ہے نا، جیسے پٹوار شروع ہوتا ہے تو پھر ہائٹس تک پھر گڑ تو دیکھیں ہارون صاحب، جو کام ہونے ہوتے ہیں تو بڑی تیزی سے ہو جاتے ہیں. اب نیب قانون میں 39 ترامیم ہو گئی، لیکن اسلام آباد کے الیکشن نہیں ہو پاتے. ان کے مفادات میں تھا نا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرض کیسے کر لیا کہ عدالت میرے حق میں فیصلہ دے گی. ہمیں تو تیار رہنا چاہیے تھا نا کہ ادھر نہیں، فیصلہ انہوں نے یہ فرض کیسے کیا؟ اس کی نفسیاتی وجوہ پہ غور فرمائیے. اس سے زیادہ کی بات میں نہیں کر سکتا. میرا کوئی ارادہ ملک چھوڑنے کا نہیں ہے، یہیں رہنے کا ہے. لیکن یہ کہ اب وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے ہیں، اس کی ابھی سماعت شروع نہیں ہوئی تو ہے. انہیں عدالت تو ہو چکی. لیکن وہ اب انٹرا کورٹ میں کہیں گے پریکٹیکل نہیں تھا، جیسے رانا ثنا نے میرے کہا. قتل کے وزیر بعد داخلہ اس نے جفا سے توبہ، ہائے عزوت پشیمہ کا پشیمہ ہونا. یعنی کمال ہے کہ آپ عدالت کی علل اعلان توہین کر رہے ہیں. کیا وہ اسی دن سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں، وہ اسی میں ہی چلے گئے. ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل، یعنی ایک جج کے فیصلے کے خلاف 2 جج سنے اس کو یا 3 جج سنے اس کو. چلے سن لیں. تو اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب انٹرا کورٹ اپیل کے بعد شاید 8 دن میں یا 15 دن میں الیکشن ہو؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 مہینے لگیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. ایک صاحب تھے ایف بی آر میں، ان کو کوئی نام فرض کر لے، مجھے نام یاد بھی نہیں ہے، ان کا نام جمیل فرض کر لے. ٹھیک ہے. اسے کہتے تھے جمیل پستول. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب وہ کسی بزنس مین انڈسٹریلسٹ کو فیصل آباد والے کو یا تاجر کو بلاتا تھا تو میز پہ پستول رکھتا تھا. کیوں؟ بتاتا نا، وہ اپنا اس سے کہتا تھا بھی تم نے ٹیکس چوری کی ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ویسے کمزور ہوتے ہیں نہ بھی کی ہو. پھر اس سے نیگوشیٹ کرتا تھا. اتنے میں ڈاکٹر شعیب سٹل جو ہیں وہ وفاقی ٹیکس محتسب ہو گئے، فیڈرل ٹیکس امبرڈسمین. انہیں کسی نے بتایا. آپ کو بتایا ڈاکٹر صاحب تو سخت آدمی ہے. نہیں، سخت معافی کا خانہ ہے ہی نہیں. ہاں جی، مطلب انہوں نے اپنے کوئی ٹیسٹ انہوں نے لینا تھا تو ان کا بھانجا آیا تو ان کے گھر میں ٹھہرا. اس نے کہا صاحب زیادہ ایگزامینر میں ہوں، تمہارا کوئی چانس نہیں، جاؤ. وہ تو اس طرح کے آدمی ہے نا. تو انہوں نے کہا پتہ کرایا کہ کیا یہ بات درست ہے تو اس کو معطل کر دیا. ایک جج صاحب نے، نام میں نہیں لوں گا، ایک جج صاحب نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا اور حکم دیا کہ ڈاکٹر شعیب سٹل کو میری خدمت میں حاضر کیا جائے. میں ڈاکٹر سٹل صاحب کو فون کیا، بھائی آپ کو تو جج صاحب نے بلا لیا، آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہارون صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں وفاقی ٹیکس محتسب ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. کوئی ہائی کورٹ کا جج مجھے نہیں بلا سکتا، مجھے سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں بلا سکتا، مجھے 2 سپریم کورٹ کے جج بلا سکتے، کیونکہ ان کا اپنا سٹیٹس تقریباً. بات یہ ہے کہ اگر آپ ججوں کے معاملے میں یہ فرض کر لیں، ایک تو ہر چیز کا معیار گرا ہے، عدالتی نظام کا بھی معیار گرا ہے، یہ فرض کر لیں کہ وہ میری مرضی سے ہوگا، بادشاہ روز گڑ کھائے گا بکھائے. تو مطلب الیکشن نہیں ہوں گے اسلام آباد؟ نہیں ہوں گے. الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ پبلک پریشر سے ہوں گے. تو اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے نا. ساکھ مال مزید کا گر رہی ہے. فارسی کا شعر ہے، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. کہ آخر تو جا کے شہر خاموشہ میں نے قبرستان میں جا سونا ہے. اس وقت اس بے باکی کے ساتھ اٹھو کہ تمہاری آواز آسمانوں تک پہنچے. جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. آج لوگ بہت گئے ووٹ ڈالنے، آگے پولنگ سٹیشن بند تھے. اب لوگوں کو چاہیے ایک پرامن احتجاج کریں کہ بھئی ہمارا حق ہے. بھائی دیکھیے پرامن احتجاج کرنا ہمیں آتا ہی نہیں، ہمیں رونا آتا ہے. گھروں پہ لگا دینا کالے جھنڈے، کوئی ضروری نہیں اتنا بڑا کالا جھنڈا لگائیں، اتنا سا کالا کپڑا بازو پہ کالے بازو پہ باندھ لیں 2-3 دن تک. اسلام آباد کے شہریوں کو چاہیے کوئی احتجاج کریں. یہ حق کس کا ہے کہ وہ اپنا لیڈر منتخب کریں؟ اسلام آباد کے شہریوں کا. ان کو پانی نہیں ملتا، ٹینکروں سے پانی لینا پڑتا ہے. اسلام آباد کے بڑے مسائل ہیں شہری. کراچی میں اب ٹل 2 لاکھ روپے سے ایک گھر والے سے پوچھا آپ پانی پہ کتنا پیسوں سے گھر ذرا بڑا ہے، اس نے کہا 2 لاکھ روپے. ہاں لیکن بعض جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں انہیں بھی 7-8 ہزار 10 ہزار روپے مہینہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا خرچہ ہے مڈل کلاس کے آدمی کے لیے. صرف ہے. اور پانی جرائم پیشہ لوگ لے جاتے ہیں. جی اربوں روپے کا دھندا ہے ہارون صاحب، اربوں روپے کا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے اور جو یہ سال ہے اس کے اور اہم واقعات پہ ایک بریک کے بعد.
ہارون صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اقتصادی اعتبار سے اور دہشت گردی کی. میں تو بچپن سے ہی 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے یہی سن رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا زیور فصاحت. تو وہ ایک سابق آرمی چیف سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے افسروں کو نہ اردو آتی نہ انگریزی آتی. ویسے تو ہم سب کا یہی حال ہے. ہاں، اب تو میڈیا میں بھی یہی حال ہو گیا ہے. ہر جگہ یہی حال ہے. تو اپروپریٹ بات شاید یہ ہوتی کہ نازک ترین عہد میں ہم داخل ہیں اور اس سے باہر ہمیں اس دلدل سے نکلنا چاہیے. بات تو انہوں نے ٹھیک کی. گزارش یہ ہے کہ وہ پلان کچھ کر رہے ہیں، چونکہ مجھے بڑے تفصیلات نہیں ہیں ملک کو معاشی اس دلدل سے نکالنے کے لیے. وہ اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جو مشورہ دے سکتے ہیں، جو گائیڈنس دے سکتے ہیں. اس میں تو جنرل باجوہ نے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہی تھا، اس لیے کہ گارنٹی جو ہے ان کی تو کوئی مانتا نہیں ہے. سویلین ان کی تو افسوسناک بات ہے، ان کی تو کوئی ساکھ ہی نہیں ہے نا. یعنی کتنے سال میزبانی کی سعودی عرب نے شریف خاندان کے، کتنے سال میزبانی کی؟ 7-8 سال تو کی. کاریں تک ان کی تھی، 6 مرسیڈیز کاریں میں دیکھا کہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور گھر بھی رہنے کے لیے دیا، پروٹیکشن. جیسے ہارون صاحب ملک کے لیے فائدہ اٹھا لیں یا اپنے لیے اٹھا لیں. ایک منٹ، لیٹ می اسٹیبلش مائی پوائنٹ. سعودی عرب کی کتنے توہین کی نواز شریف نے جب وہ یمن والا مسئلہ تھا. یعنی پالیسی کے اعتبار سے تو ٹھیک ڈیسیژن کیا کہ فوج نہیں بھیجی، لیکن پارلیمنٹ میں سعودی عرب کے خلاف تقریر نہ کروانے کی ضرورت تھی. لیکن نہیں جانا چاہیے تھا معاملہ. تو ان لوگوں کی کیا ساکھ؟ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اب امریکہ سے بھی شاہ محمد بن سلمان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر یہ کوئی ان کی مدد کرتے ہیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے. وہی پاکستان فوج بھیجنے کی آپ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت مر. کچھ بند دروازے صرف جرت سے کھل سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا سعودی عرب یہ جرت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی منطقی بنیاد ہونی چاہیے. اگر وہ فوج چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم فوج اس لیے تو انہیں نہیں دے سکتے کہ کسی دوسرے ملک پہ وہ حملہ کریں. دفاع کے لیے اپنے البتہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہم انہیں دے سکتے ہیں فوج. لیکن یہ ایک میرے جیسے ایک عام آدمی کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، ایک رائے ایک سرسری میں دے رہا ہوں. تو یہ تو بہت پیچیدہ معاملات ہیں، ظاہر ہے اس کو بہت گہرائی میں جائزہ لیں. ابھی جنوری میں ہم نے 2 خلیجی بینکوں کے $1 ارب واپس کرنے ہیں، $6 ارب رہ گئے ہیں، اس میں سے بھی وہ پیسے نکل جائیں گے. تو معاملات یعنی کافی ہمارے اس وقت سنگین صورتحال ہے. وہ تو سنگین تو ہی بابا، اور اس کو کتنا دہرایا جائے، سنگین تو ہی. تو اب ہارون صاحب یہ سال جو دیکھیے میری بات سنو، جنوبی سمندروں میں پرابلم ہے چین کو. ہاں ہے. اس کا واحد محفوظ راستہ کون سا سمندر کا؟ وہ اگر ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے بند ہوتا ہے تو ہمارا راستہ ہے. یہی راستہ ہے نا. اور بعض علاقے تو اس کے ایسے ہیں کہ اس کے لیے یہی راستہ سوٹ کرتا ہے. 160 ملکوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں. مغربی جو ان کا چین ہے اس کے، کیا وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان پہ حملہ کر دیں؟ نہیں کر دیں. تو وہ ایک پراوین سوامی ہیں، بڑے ٹاپ ایکسپرٹ. تو آپ نے بھی کبھی ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں وہاں کے. میں بہت باقاعدگی سے انہیں سنتا ہوں. تو انہوں نے کہا پاگل ہوئے ہو، یہ پاکستان پہ حملہ تھوڑی ہوگا، یہ تو چین پہ ہی ہوگا. یہ تو چین پہ ہی ہو گیا نا. اب چین کے ساتھ پاکستان کی سرحد آپ بند کرتے، پاگل ہوئے ہو کیا؟ پھر انہوں نے اس کو ایلیبریٹ کیا کہ آپ کی بساط کیا ہے اور ان کی کیا ہے. انہوں نے کہا آپ 4 میدانوں میں آپ نے کام کیا ہے. انہوں نے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت 7 میدانوں میں کام کیا ہے. اور وہ جو آرمی ہے وہ آپ کی آرمی سے فار سپیریئر ہے. مطلب انہوں نے یہ کہا نہیں، لیکن وہ اشارہ کیا ہے اس طرف کہ 1000 کلومیٹر پہ تو پہلے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. تو تم میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ احتجاج کر سکو، تو یہ کیا تم کرو گے؟ ویسے ہارون صاحب لاہور میں کہتے ہیں کہ رج کھاندیاں مستیاں. تو وہ 1000 سال کے بعد برہمن کو اقتدار ملا ہے، کچھ خوشحالی آ گئی ہے، تو وہ ظاہر ہے چھچورا پن تو اس کے ساتھ آتا ہی ہے نا. 1000 برس کے بعد جب اقتدار ملے
تو یہ پاور ڈائجسٹ کرنا کوئی آسان تو پھر نہیں. ہارون صاحب ہمارا دفاع تو ٹھیک ہے کہ ہم نے J-10 طیارے بھی لے لیے، چین نے ہمیں ڈیفنس میزائل سسٹم بھی دے دیا، ہمارے JF طیاروں کے لیے بھی لیکن سر میزائل اس دے بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. ابھی آپ نے تھر کے کولے کی مثال دی. ہاں نجکاری کی روز ہم بات کرتے ہیں، FBR کی تشکیل کی روز ہم بات تو کرتے لانگ ٹرم ہیں. ہے جو نا. لوگ تو لانگ ٹرم ہی ہوتی ہیں. تمام جینوئن چیزیں لانگ ٹرم ہوتی ہیں، گریجول ہوتی ہیں، بائی پروسیس ہوتی ہیں. لیکن بعض لوگوں کا خدشہ جھونپڑی ہے، ایک دن میں بنتی ہے، مکان ایک برس میں بنتا ہے. بعض لوگوں کا خدشہ ہے کہ معاشی بحران اگر شدت اختیار کر گیا، خدشات پہ فیصلے نہیں صادر کیے جاتے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں چیزیں آج سے ٹھیک کرنی شروع کریں، پرائرٹیز فکس کر لیں. آپ نے کیا کیا؟ 80% اخراجات کم کر دیے تھے رمیز راجہ نے. 80% PCB میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. آپ ایک آدمی کو لے آئے جس نے پہلے دن اس کے اخراجات دگنے کر دیے. پہلے دن. آج پاکستان میں وہ آپ مجھے وہ مسئلہ بتائیں جو حل نہیں ہو سکتا. آمدن کم ہے نا، FBR کی تشکیل نہ کریں. 30% عمران خان کے آخری سال میں اضافہ ہوا تھا ٹیکس کلیکشن میں، آپ نے لات مار کے اس کو باہر نکال دیا. بجٹ اور خسارہ. شیر شاہ سوری کے علاؤالدین کہتے ہیں، علاؤالدین خلجی اور شیر شاہ سوری دو آدمی تھے جن کی رٹ واقعی تھی. یعنی ایسی رٹ تھی کہ کوئی بیت اکبر اعظم کی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے جس کو شیر شاہ سوری بنا رکھا تھا وہ شہباز شریف نکلا. تو شہباز شریف کے بارے میں بڑا خیال تھا جب یہ آئے کہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے. یہی ہے، باقی ہمارے تجزیے بھی اسی طرح کے ہیں. تو یہ کیا ہمارے وہاں میں ہیں. یہ دیکھیں نا، ایک میڈیا سے ایک امیج تراشا جاتا ہے. 8 مہینے میں کیا ہم نے حاصل کیا شہباز شریف کی صورت میں؟ 8.5 مہینے. میرا خیال ہے یہ سوال تو آپ کسی ریڈیو والے سے پوچھیں تو وہ بھی اس کا جواب دے دے گا. یہ تو ایک واضح جواب ہے، اس میں کون سی بات پوشیدہ. اپنا امیج برباد کیا، اپنی پارٹی کا برباد کیا. پاکستان آرمی جیسی 10 آرمیز مل کے پیپلز پارٹی کو اتنا ان پاپولر نہیں کر سکتی تھی جتنا زرداری صاحب نے کر دیا. ٹھیک یہی کام شہباز شریف نے نون لیگ کے ساتھ کیا. یعنی اپنی بھائی کی کرائی ساری. وہ بھائی بھی تو جیل سازی تھی نا، تھی تو وہ بھی ایک جیل سازی ہی نا. نہیں، شہباز شریف کا بڑا امیج تھا جی کہ وہ یوں جاتے ہیں، پروجیکٹ بن جاتا ہے. یہ 8.5 مہینے میں کیا ملا؟ حقیقت واقعہ کیا ہے؟ امیج کو چھوڑیں. مہنگائی اور بے روزگاری کے علاوہ کیا ملا ہارون صاحب؟ وہ چھوڑیں جی. تصویریں لیلا ہودج نشیں تھی، لیلا نہیں تھی. کیا ڈھونڈتا تھا شوق نظارہ محمل بمحمل. یہ سچائی نہیں تھی. اچھا، بھٹو نجات دہندہ نہیں تھا، اس نے اکانومی برباد کی اس ملک کی. نواز شریف نجات دہندہ نہیں تھا. تو بڑا امیج ہے یہ، اسی طرح بڑا کچھ کہتا ہے، بنا دیتا، وہ بنا دیتا. واقعہ دیکھیں نا کیا ہے. واقعہ کیا ہے. اسی طرح تنہا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. ایک معاشرے کو آپ شعور ہی نہیں دیتے، اس کے ادارے ہی ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے پانی لانے کے لیے، اس میں سوراخ ہے. روز میں یہ مثال دیتا ہوں. PRR کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. اور ان ترجیحات کے ساتھ جس میں تعلیم کی کوئی ترجیح نہیں، تعلیم کوئی ترجیح نہیں، علاج کوئی ترجیح نہیں، انڈسٹریلائزیشن کوئی ترجیح نہیں، پولیس کو ٹھیک کرنا کوئی ترجیح نہیں. آئے دن ہم یہ بات دہراتے ہیں. اور وہ اپنا کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے رمیز راجہ کو اپنا فارغ کر دیا اور اس کو لا کے بٹھا دیا. 5 ارب روپے اس نے جمع کیے تھے، یہ خرچ کر ڈالیں گے اس کو. ہاں، افسوسناک بات ہے. بہت ہی منفی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ناظرین کیا کریں کہ پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں. ہم نے کوشش تو کی تھی کہ شروع اچھے پوائنٹ سے کیا جائے کہ تھر سے بجلی آ رہی ہے جو سستی بجلی ہوگی، لیکن اوورآل صورتحال یہی ہے جو ہارون صاحب بتا رہے ہیں. کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 8 بجے اپنے پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.